ہم سب کی خیر اور بھلائی، ہم سب کی نجات، ہم سب کی کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کریں، کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اپنائیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، کیونکہ ہر انسان کی نجات، کامیابی اور کامرانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں مضمر ہے۔ ہر انسان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے دنیا کے اندر کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، ان کے حکموں کو مانتا ہے، وہ بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، جیسے کہ خود رب العالمین بیان فرماتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، وہ دنیا کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر بڑی دور کی گمراہی میں چلے جاتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایک انسان دنیا کے اندر کامیابیوں سے، کامرانیوں سے اس وقت ہمکنار ہوگا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ماننے والا ہوگا، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کرنے والا ہوگا۔ اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر ناکام ہو جائے گا اور اس کا مقدر خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا بن جائے گا۔ یہ نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا اور ان کی نافرمانی کرنے کا دنیا کے اندر ہے، کہ وہ دنیا کے اندر اطاعت و فرمانبرداری سے انسان کامیاب ہوگا اور نافرمانی سے ناکام ہوگا۔ لیکن آخرت کے اندر اطاعت و فرمانبرداری اور نافرمانی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس بات کو بھی رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، ان کی تعلیمات کو اپناتا ہے، ایسے شخص کو رب العالمین ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن جنتوں کے نیچے، جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، وہ انسان جنتوں میں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کسی انسان کا جنت میں داخل ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ان کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یدخلہ نارن، رب العالمین ایسے انسان کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا، جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان آخرت کے اندر اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ دنیا کے اندر اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہوگا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا، آخرت کے اندر بھی جنت میں داخل ہوگا، اور نافرمانی کرنے والا جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اطاعت و فرمانبرداری ہی کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو سکے۔ اور نافرمانی سے بچنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں ناکامی سے بچیں اور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے، جہنم کی عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن آج امت کے گناہوں نے انسان کو بھیانک اور پرخطر موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے۔ آگاہ حشر
کشمیری کا ایک شعر ہے جو موجودہ صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ امت میں فساد، فرقے واریت، رشوت خوری، بدکاری، بے حیائی اور قتل و گری عام ہے۔ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن وجہ نافرمانی ہے، وجہ گناہ ہے۔ مسلمان عبادات الہی سے غافل ہے، ذکر الہی سے غافل ہے، گناہوں کا شوق اور نیکی سے نفرت ہے۔ ایمان بلا عمل، مسلمان بلا کردار ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس قدر ترقی یافتہ دور کے اندر، اس قدر ترقی یافتہ دور کے اندر جہاں دنیا سمٹ گئی ہے، جہاں دنیا سمٹ گئی ہے، وہیں گناہوں کا اثر و رسوخ چند لمحوں کے اندر پوری دنیا پر مرتب ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے اثر سے افراد تو افراد، جماعت بھی محفوظ نہیں ہے، بلکہ بر و بحر کی تمام چیزیں گناہوں کے اثر سے متاثر ہیں، جیسے کہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہوا ہے، یہ جو دنیا کے اندر عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ جو دنیا کے اندر بیماریاں نازل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو بر و بحر کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال ہے، یہ تمہارے اعمال بد ہیں، یہ تمہارے برے اعمال ہے، یہ تمہارے کرتوت ہے۔ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے برے اعمالوں کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے بعض گناہوں کی سزا دے رہا ہے اس عذاب کے ذریعے سے، تاکہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ یہ انسان بڑا ہوشیار ہوتا ہے، انسان کبھی بھی اپنے لیے گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے، انسان کی عقل ہمیشہ اپنے فائدے کی طرف جاتی ہے۔ اگر انسان کو اس بارے میں پتہ چل جائے کہ کس چیز میں میرے لیے نقصان ہے اور کس چیز میں میرے لیے نفع ہے، انسان کبھی بھی اس نقصان کی طرف نہیں جاتا ہے۔ کوئی کم پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، کوئی ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، کوئی جاہل آدمی ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میرے لیے کس چیز میں نقصان ہے اور کس چیز میں فائدہ ہے، لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے اس قدر نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، جب معاملہ آخرت کا آتا ہے، جب معاملہ دین کا آتا ہے، جب معاملہ جنت اور جہنم کا آتا ہے، اس وقت انسان کی عقل، انسان کی سمجھ غائب ہو جاتی ہے، اس وقت انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کے اندر جو احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کی جو چالاکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے فائدے کے بارے میں انسان بڑا سوچتا ہے، دنیا کے نقصان کے بارے میں انسان بڑا سوچتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی لاپرواہ ہے، اس کے اندر کوئی احساس موجود نہیں ہے، جبکہ یہ جو دنیا کا فائدہ ہے یہ بہت ہی چھوٹا فائدہ ہے، یہ جو دنیا کا نقصان ہے بہت ہی چھوٹا نقصان ہے، سب سے بڑا فائدہ اگر ہے وہ آخرت کا فائدہ ہے، سب سے بڑا نقصان اگر کوئی ہے وہ آخرت کا نقصان ہے، لیکن اسی آخرت کے بارے میں ایک انسان لاپرواہ ہو چکا ہے، اس کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، بے فکر ہو چکا ہے۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا، تم جو بھی کام کرو گے، جو بھی بات کرو گے، جو بھی حرکت کرو گے،
یہ ذہن میں رکھنا کہیں اس حرکت سے، اس کام سے، اس میرے فعل سے رب العالمین ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس بارے میں غور کرنا، اس بارے میں دیکھنا، اس بارے میں سوچنا تم نے کل قیامت کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے، تم نے وہاں کے لیے کیا کچھ سامان بھیجا ہے، وہاں کے لیے کون سی چیزیں بھیجی ہیں جس سے تمہیں جنت حاصل ہو سکے، جس سے تم جہنم سے نجات پا سکے۔ لیکن اس بارے میں انسان سوچتا نہیں ہے۔ انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانیوں کے پر نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس گناہ کے، اس نافرمانی سے سوائے نقصان، سوائے ذلت، سوائے مصیبت کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو گناہ کیے جاتے ہیں، انسان جو گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کے کیا نقصانات ہیں جو گناہ کرنے والے انسان پر اور اس کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے گناہ کہتے کس کو ہیں۔ گناہ کا معنی ہوتا ہے ترک المأمورات و فعل المحظورات۔ گناہ کا معنی ہوتا ہے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو نہ کرنا، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کو کرنا یہ گناہ ہے۔ ایک صحابی حضرت نواز ابن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کس کو کہا جاتا ہے اور گناہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ایک انسان جب تک نہ اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا مالک ہوگا تب تک ایک انسان نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ایک انسان اچھی سیرت کا مالک ہوگا تب تک وہ نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے انسان کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے۔ جب انسان گناہ کرے اس کے اندر شرمندگی سی محسوس ہو، اس کے اندر نفرت سی محسوس ہو۔ اور فرمایا جب انسان گناہ کر دیتا ہے پھر اس کے دل کے اندر یہ ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں اس گناہ کے بارے میں کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر ایک کھٹک سی پیدا ہوتی ہے، شرمندگی سی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی بھی ڈر، کوئی بھی خوف، کوئی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایسا انسان شیطان کے قابو میں ہوتا ہے، ایسا انسان شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، اس کا دل رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کے دل کے اندر خوف، ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کے بارے میں کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اب جو دنیا کے اندر گناہ کیے جاتے ہیں ان گناہوں کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیا کیا اثرات ہیں، کیا کیا نتائج ہیں جو ایک گناہ کرنے والے انسان اور اس کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کے لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہے جو ایک گناہ کرنے والے پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے، سیاہی لگ جاتی ہے، اور اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل مکمل طور پر کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب ایک مومن انسان، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک زنگ لگ جاتی ہے، ایک سیاہی لگ جاتی ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ انسان اس گناہ سے توبہ کر دیتا ہے فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور اگر وہ انسان توبہ کر دیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اس کے دل پر جو داغ لگا ہوتا ہے اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل پر داغ لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔
فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي القرآن، یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ رائن ہے جس کا ذکر رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ایک انسان کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے دل پر بھی وہ تاریکی گہری ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر بھی وہ داغ نظر آنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نیکی کی وجہ سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے، انسان کا دل منور ہوتا ہے، انسان کے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور برائی کی وجہ سے انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کے دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی جسم کی قوت کم ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہوں کا دوسرا نقصان جو گناہ کرنے والے بندے پر پڑتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کے ہاں اپنی عزت، قدر و قیمت گوا بیٹھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیۃ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کہ تم نافرمانی سے، گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور جس انسان سے رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، جس انسان سے رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اس انسان کا کوئی بھی مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوتا ہے، وہ رب العالمین کی نظروں کے سامنے گر جاتا ہے، اور اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور جس انسان کی رب العالمین کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوتی، اسے کسی اور سے بھی عزت مل نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس انسان کو رب العالمین ذلیل کر دے، جس انسان کو رب العالمین ذلیل کر دے، اس انسان کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے، اور رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اے لوگو تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جن لوگوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، جن لوگوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور وہی لوگ نافرمان ہیں، وہی لوگ فاسق لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ کے دین سے غافل ہو گئے، اللہ کے احکامات سے لاپرواہ ہو گئے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، ان کے اندر جو احساس تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ان کی آنکھیں کوئی صحیح چیز نہیں دیکھ سکتے، ان کے کان کوئی حق بات نہیں سن سکتے، ان کی عقل، ان کا دماغ کسی صحیح راستے کا ادراک نہیں کر سکتے، اور وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَلَهُ قَرِينٌ، جب بندہ رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یعنی جو انسان رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جو دین سے غافل ہو جاتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، رب العالمین اس کی سزا میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان کا پابند ہو جاتا ہے، شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، پھر شیطان جیسے چاہتا اسے استعمال کرتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال ہوتا ہے، انسان کی زندگی سے حقیقی چین و سکون ختم ہو جاتا ہے،
وہ غمگین زندگی بسر کرتا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو میرے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، جو میرے دین سے دور ہو جاتا ہے، جو میرے احکامات سے لاپرواہی کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، لیکن کیسی زندگی گزارتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ غمگین زندگی گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان کے پاس تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود، مکان و جائیداد ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، گاڑیاں ہونے کے باوجود، اس کی زندگی کے اندر چین و سکون نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر چین و سکون نہیں ہے، وہ غمگین زندگی گزار رہا ہے، وہ پریشان حال زندگی گزار رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب العالمین وہی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ وہ انسان دنیا کے اندر غمگین پریشان حال زندگی بسر کرے گا جو میرے ذکر کو چھوڑ دے گا۔ یہ دنیا کے اندر سزا ہے اس انسان کی۔ آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن آخرت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، نابینا اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہ اے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا آپ نے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا کے اندر دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں کے اندر تو روشنی موجود تھی، میں تو دیکھ سکتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، کہ تجھے اندھا کر کے آخرت کے اندر میں نے اس لیے اٹھایا کیونکہ تو نے جو دنیا کے اندر زندگی گزاری تھی، اس زندگی کے اندر تیرے پاس میرا دین آیا تھا، میرے احکامات آئے تھے، میرا قرآن موجود تھا، میں نے نبی بھیجا تھا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا دنیا کے اندر۔ تو نے زندگی گزاری، لیکن میں نے قرآن کریم کے اندر کہا تھا کہ زندگی کے اندر جو بھی تجھے کوئی مسئلہ پیش آئے، تجھے اگر رہنمائی کی ضرورت ہو تو رب کے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تجھے میں نے قرآن کریم کے اندر کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر تو دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اپنے سامنے رکھنا۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے دنیا کے اندر انگریزوں کے طور و طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، تو نے دنیا کے اندر انگریزوں کے طور و طریقوں کو اختیار کیا، ان کے رواجات کو اختیار کیا، اور میرے دین سے غافل رہا دنیا کے اندر۔ فَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج جس طرح تو نے دنیا کے اندر میرے احکامات بھلائے تھے، آج میں تجھے بھلا دوں گا۔ اور جس انسان کو رب العالمین بھلا دے گا، اس انسان کا کیا حشر ہوگا؟ اس انسان کا کون پرسان حال کرے گا؟ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ چھین جاتی ہیں، نعمتیں دور کر لی جاتی ہیں، اور آنے والی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ روک لی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، ان کو ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اور ان کی بیوی سے کہ کہا تھا کہ تم جنت میں زندگی گزارنا اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو عیش کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت کے اندر ایک درخت تھا، کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کا پھل کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهَا۔ یہ شیطان جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا، انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے،
یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے پیچھے ایسے ہی لگا ہوا ہے جیسے انسان کے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، انسان کو رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے دور کرنا چاہتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکاوے میں لا دیا، بہکاوے میں ڈال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ تو معلوم ہوا گناہوں کی وجہ سے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ روک لی جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، کہ انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کے خطا کی وجہ سے۔ ایک انسان، ایک مالدار شخص اپنا صدقہ لے کے ایک گھر کے پاس پہنچا، ایک کسی غریب کے پاس پہنچا صدقہ دینے کے لیے، وہ فقیر تھا، وہ غریب تھا۔ جب دروازے میں پہنچا تو اندر سے آواز آئی گانے کی، موسیقی کی آواز آئی، تو اس انسان نے، صدقہ دینے والے نے سوچا کہ میں ایسے انسان کو صدقہ کیوں دوں، صدقے کا مال کیوں دوں جو اس میرے مال کو رب العالمین کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، یعنی رزق گھر تک پہنچ کر واپس چلے گیا۔ کیوں؟ گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے رزق ختم ہو جاتا ہے، رزق چھین لیا جاتا ہے۔ اور گناہوں کی وجہ سے جو ایک نقصان ہے وہ یہ بھی ہے کہ صاحب علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم اللہ رب العالمین کا عطا کردہ نور ہے، اور نور گناہوں کی وجہ سے بجھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، فطانت، ان کی قابلیت کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کے اندر نور کو پیدا کر دیا ہے، لیکن اس نور کو رب العالمین کی نافرمانی سے، گناہوں سے بجھا نہ دینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وقی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری جو قوت حافظہ ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو وقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل کسی نافرمان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بر و بحر میں معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس قدر فساد ہے، الامان والحفیظ، نہ مال و دولت محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے، مسلم خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، گناہ، بدکاری، رشوت خوری۔ کوئی کام ایسا نہیں جو رشوت کے بغیر ہوتا ہو۔ ان گناہوں کے نتیجے میں آسمان سے رب العالمین کا عذاب نہیں تو کیا رحمتیں نازل ہوں گی؟ رب العالمین خود فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو معاشرے کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے، یہ جو معاشرے کے اندر عذاب ہے، یہ تمہارے کرتوت ہے، یہ تمہارے اعمال ہے، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور رب العالمین تمہیں ان گناہوں کی وجہ سے، تھوڑے سے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا دے رہا ہے تاکہ تم واپس پلٹ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف۔ یہ چند میں نے آپ کے سامنے گناہوں کے نقصانات بیان کیے، جو خطرناک نقصانات ہیں۔ انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے، کیونکہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ اطاعت و فرما برداری میں ہے، اور گناہوں میں جو ہے وہ نافرمانی ہے، جہنم ہے۔ اور مسلمانوں کی نجات صرف اور صرف کتاب و سنت کی اتباع میں ہے، قرآن اور حدیث کے
پیچھے پیچھے چلنے میں ہے۔ ہر معاملے کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، اور رب نے جیسا کہا ہے کہ اس مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے، اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا۔ لیکن رجوع کیسے کرنا ہے؟ جو ایک انسان اپنی ذہن سے اپنی من مرضی سے سمجھے گا ویسا نہیں۔ اس کے لیے جو دوسرا اصول ہے وہ منہج سلف ہے۔ قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے، کیونکہ جب شریعت نازل ہو رہی تھی، جب وحی نازل ہو رہی تھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تھے، اور اس پر عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہیں سلف اسلاف کہا جاتا ہے۔ ان کے نقش قدم کے مطابق قرآن اور حدیث پر چلنا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو عذاب ہے یہ ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر جو فتنہ و فساد ہے یہ ختم ہو جائے۔ گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کا جو غلبہ ہوتا ہے کافروں پر، وہ بھی شکست میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جنگ احد کے اندر مسلمان کامیاب ہونے والے تھے، ہو بھی گئے تھے کامیاب، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے وہ کامیابی شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ نے وجہ بیان فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا۔ تم لوگوں کو، کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن تم نے پھر مال غنیمت کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول نے جو تمہیں حکم دیا تھا اس کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے تم ناکام ہو گئے، تم شکست میں، کامیابی جو شکست میں تبدیل